اچھا اقبال طارق صاحب، آپ بتائیں کہ اردو ادب یہ روز بروز زوال پذیر ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا کس طرح مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مداوع تو سب سے پہلے تو چیز ہے کہ جو آپ کے قاری ہیں اس کو ایجوکیٹ کرنا، صحیح، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے بہت حد تک اس کے زوال کا سبب خود ادیب بھی ہے. جی وہ کیسے؟ سب سے پہلی تو چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آدمی کچھ بھی لکھتا ہے، اگر اس کی جیب میں پیسہ ہے تو ایک پرنٹر پبلشر اب رہے نہیں، وہ پرنٹر کے پاس جاتا ہے، پیسہ پھینکتا ہے، کتاب چھپوا کے لے آتا ہے. اور میں نے کئی ایسی کتابیں دیکھی ہیں کہ پورے صفحے پر صرف ایک لائن لکھی ہوئی ہے. اب ایک آدمی 500 روپے کی کتاب خرید کے لے آتا ہے اور کتاب ختم ہو جاتی ہے 5 منٹ میں. صحیح، کتاب ختم ہو جاتی ہے 5 منٹ میں، تو 500 روپے کیوں خرچ کرے گا؟ آپ کی کتاب اگر فل بھی بھری ہوئی ہے، اس میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، ٹاپ ٹو باٹم ایک صفحہ جو ہے دیکھیں وہ بھرا ہوا ہے. یہاں تو نام بکتا ہے، لوگ جو پڑھنے والے ہیں جو قاری ہیں جی انہوں نے تو سنا، ٹی وی پروگرام نے دیکھا، بکس پہ دیکھا، وہ نام کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ تو پڑھنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے، انہیں نہیں پتہ کس طرح، اور اتنا ادب کو لوگ سمجھتے بھی نہیں ہے نا کہ شاعری، جیسے آپ شاعری کو دیکھ رہے ہیں یا آپ کسی نثر کو دیکھ رہے ہیں جو زیادہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، جو نارمل عام ایک قاری ہے اس نے تو ایک عام طور پہ دیکھنا ہے، اس نے اتنی ڈیٹیل میں تو وہ نہیں دیکھتے. تو اس کے علاوہ کوئی اگر آپ دیکھتے ہیں کیا فیکٹر ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ایک بھیڑ چال آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اخبار تک اور ٹی وی تک تو اسی کتاب کی رسائی ہے اور اسی کتاب کی تعریف ہوگی. جہاں تک اگر آپ کی کتاب ہے تو آپ کی رسائی کہاں تک ہے؟ اسی کی تعریف ہوگی. صحیح. جس کی رسائی نہیں ہے اس کی کتاب کتنی بھی اچھی ہے وہ پیچھے بیٹھی رہے گی. اور اس میں کیا کوئی معاشی طور پہ بھی ہے کہ ادب کا زوال، اس کی کوئی سبب معاشی وجہ بھی ہے؟ بالکل ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ غالب، اب اس کی آپ زندگی دیکھیں، وہ تو بالکل ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن ان کو دیکھیں وہ تو ایک یہ المیہ اکیڈمی کی حیثیت ہے. یہ المیہ ابتدا سے ہی رہا ہے، یہ المیہ ابتدا سے ہی رہا ہے. لیکن کسی زمانے میں کچھ پبلشرز رہے ہیں. آج کل وہ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست ہیں مقصود وفا صاحب، ان سے بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے ہیں کہ پبلشر رہی نہیں، صرف پرنٹر رہ گئے. پبلشر تو وہ ہے جو اپنے خرچے پر آپ کی کتاب کو پرنٹ کرتا ہے اور اس کو بازار میں پھیلاتا ہے. جی بالکل ایسے. لیکن آج کل بازار میں کتاب پھیلائی نہیں جا رہی. آپ کی کتاب میں کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، پبلشر اپنے پیسے خرچ کرے گا تو وہ اس کو مختلف ریڈیو، ٹی وی، اخبارات میں اس کو وہ سلسلہ بھی کرے گا، اس کی مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح. اور آپ عطاء الحسن صاحب، آپ سے سوال ہے میرا کہ معاشرے میں ادیب، شاعر، ان کا کیا کردار ہے؟ کس طرح ایک معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے یہ اپنا کیسے کردار ادا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیروان صاحب، سے پہلی تو بات ہے کہ ادیب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے معاشرے کے لیے اصلاحی طور پہ کیا کرنا ہے، جو میرا خیال ہے آج کل کم دیکھنے میں آ رہا ہے. دوسری چیز آپ کی شاعری ہے. شاعری ایک احساس ہے. جب آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو آپ آج کل جو زیادہ تر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پہلے نہیں تھا یہ چیز، اب آپ کچھ بھی لکھتے ہیں تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد مشہور ہو جائے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جو افیکٹ کر رہی ہے وہ یہ چیز ہے، یہ باعث شہرت کی، جبکہ پہلے یہ چیز نہیں تھی. اب اس دور میں بھی دیکھ لیں آپ، پرانے لوگ موجود ہیں جن کو آپ ادبی محفلوں میں لانا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو مشاعرے کا وہ ماحول رہا، نہ ادبی محفلوں کا وہ ماحول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جو جینون لوگ ہیں وہ اس ماحول سے جو ہے اپنا کہہ لیں کہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، مشاعرہ ہو رہا ہے، اس میں معیار کا خیال نہیں رکھا جا رہا. شاعری ہو رہی ہے، جیسے کہ اقبال طارق صاحب نے فرمایا بھی، شاعری ہو رہی ہے، پبلشر کے پاس جاتے ہیں، وہ معیار نہیں دیکھتا، وہ پیسے دیکھتا ہے، وہ آپ کی بک جو ہے اپنا. تو کیا یہ چیز معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہی ہے؟ بالکل کر رہی ہے. جو عام آدمی کے نزدیک شاعر کی اہمیت تھی وہ کھو چکی
عام آدمی جس طرح سے شاعر جو ہوتا ہے عام آدمی میں سلیکٹو لوگ ہوتے ہیں نا شاعر جو ہوتے ہیں، تو جو عام آدمی کی نظر میں قدر تھی وہ شاعر کھوتے جا رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے پروفیشن سے اپنا جو کہہ لیں کہ مخلص نہیں ہے، مشہوری کے چکر میں، ٹھیک ہے، دنوں میں اوپر جانے کے چکر میں ہم جو سارا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. دنوں کے نہیں بلکہ میں یہ اس بات کو یہ کہوں گا کہ راتوں رات. اور جو انہوں نے دوسری پیالے پہ عطا اللہ سے نے پیچھے بات کی، اس کو میں یوں کہوں گا کہ ہم تعمیر نہیں تعارف کے محتاج بنتے جا رہے ہیں. صحیح. اچھا میرا ایک کہ اور ادھر ہماری تعمیر نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ تعارف ہو اور فوری طور پہ ہمارے راتوں رات جو ہے نا آسمان ساتوں آسمانوں کی وہ جو ہے فاصلے طے کر. اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو شاعر ہیں نا وہ پروفیشنل ہوتے جا رہے ہیں. کیا شاعر کو پروفیشنل ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ ایک گاڈ گفٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، یہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہوتی ہے یہ صلاحیتیں، تو وہ آپ ان کو پروفیشنلزم میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے؟ کیا شیخ بھائی ایسے چند لوگ موجود ہیں جو ہر دور میں میرا خیال ہے رہے ہیں، اس دور میں بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے. ایسے چند لوگوں کی وجہ سے آپ ساری ادبی کمیونٹی کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پچھلے دور میں بھی چند لوگ تھے، اس دور میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ